تیسرے مرحلے کا اس کا آغاز ہم کرتے ہیں، تو تیسرے مرحلے کی جو خصوصیات ہیں تو اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ تو تیسرا مرحلہ اس کا آغاز ہوتا ہے 6 صدی ہجری سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ 9ویں صدی ہجری تک اس کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ 6 صدی ہجری، 7ویں، 8ویں اور 9ویں، یہ 4 صدیوں پر مشتمل اس کا تیسرا مرحلہ بنتا ہے۔ تو اس کے اندر علم الکلام کے ارتقاء میں اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک عام زمانہ بنتا ہے، اور اس عہد کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ فلسفہ میں جہاں طبیعیات کی بحث آتی ہے وہیں اس کا ایک حصہ الہیات پر بھی مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور مابعد طبعی امور پر بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ یونانی فلسفہ کے بعض تصورات اسلامی افکار سے متصادم تھے، اس کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا تھا، اس لیے متکلمین اسلام نے فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی اسلامی معتقدات پر بحث کی، کہیں ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے اسلامی نقطہ نظر کی توضیح کی گئی اور کہیں خود فلاسفہ کے نقطہ نظر کو رد کیا گیا۔ اس سلسلہ میں اہل سنت والجماعت میں امام فخر الدین رازی، علامہ سیف الدین آمدی رحمہم اللہ کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر علم منطق اپنے نقطہ نظر پر استدلال کے لیے ایک عام اسلوب کی حیثیت یونانیوں کے ہاں رائج تھی۔ عباسی دور میں یونانی فلسفہ اور منطق پر بڑے پیمانے پر عربی زبان میں منتقل ہوا، اس سے مختلف اسلامی علوم و فنون میں مدد لی گئی۔ اصول فقہ میں بھی بعض مباحث میں منطقی طرز استدلال اور اصطلاحات و تعبیرات سے فائدہ اٹھایا گیا، لیکن سب سے زیادہ جس علم نے ان اصلاحات کی مدد لی وہ علم کلام ہے۔ اس لیے متکلمین کو جس گروہ پر رد کرنا پڑا تھا، ان کا استدلال منطقی اصولوں پر مبنی ہوتا تھا۔ اس منہج کو فروغ دینے میں امام الحرمین، امام غزالی، امام رازی، علامہ سیوطی وغیرہ کا نمایاں حصہ بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر علم کلام کی کتابوں کے منہج، علم کلام کی کتابوں کے منہج اور اس کی ترتیب میں بھی تبدیلی آئی اس دور کے اندر۔ جیسے پہلے علم کلام کی کتابیں حقیقت علم وغیرہ کی بحث سے شروع ہوتی تھی، اب ان کتابوں کا آغاز الامور العامہ کے عنوان سے کیا جانے لگا۔ الامور العامہ سے کیا مراد ہے کہ جس میں علم و معرفت سے متعلق روایتی مباحث کے ساتھ ساتھ منطقی مباحث اور طبیعیات کی بحث کا وہ حصہ جو تمام موجودات، خواہ وہ واجب الوجود ہوں یا ممکن الوجود ہوں، اس پر روشنی ڈالتا ہے، کو بھی شامل کر لیا گیا تاکہ الہیات کی بحث کو تقویت پہنچے۔ اس منہج کی ابتدا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور علامہ آمدی اور علامہ عز الدین عبد الرحمن ایجی وغیرہ نے اسی کو اختیار فرمایا تھا۔ چوتھے نمبر پر ایسی اصطلاحی کتابیں لکھی گئیں جو بیک وقت کلام و فلسفہ دونوں کی اصطلاحات پر مشتمل ہیں، جیسے ابن فاروق کی کتاب الحدود فی الاصول اور علامہ آمدی کی کتاب المبین فی معانی الفاظ الحکماء والمتکلمین۔ یہ 2 کتابیں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر معتزلہ اس مرحلہ میں قریب علم کلام کے منظر سے غائب ہو گئے، البتہ بعض ایسے افراد ضرور باقی رہے جو فکر اعتزال کے لیے جانے جاتے تھے، جیسے نیشاپور میں ابن بدران، بغداد میں ابن ابی الحدید وغیرہ، لیکن بحیثیت ایک فرقہ کے قریب ان کا وجود ختم ہو گیا تھا۔ ماتریدی کا فکری مرکز ماوراء النہر کا علاقہ تھا، لیکن اب اس کا مرکز برصغیر اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ بن گیا، اور اس خطے میں مذہب ماتریدی کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ اسی دور کی خصوصیات ہیں۔ پھر 7ویں نمبر پر معتزلہ اور خوارج کے ختم ہو جانے کی وجہ سے عالم اسلام اور عالم عرب پر مذہب اشعری چھا گیا۔
کچھ علاقوں کو چھوڑ کر اشاعرہ اور ماتریدیہ نے تمام مسلمانوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور خود ان دونوں مکاتب فکر کے درمیان بھی قربت پیدا ہوئی۔ اشاعرہ کے مذہب کی تقویت میں ایک طرف سیاسی دخل رہا، جیسے مصر و شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور مغرب و اندلس میں مہدی ابن تومرت نے سرکاری طور پر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسری طرف اسی دور میں قاضی بیضاوی، علامہ ایجی، امام رازی، تفتازانی، علامہ جرجانی اور دوانی وغیرہ جیسی شخصیات اس دور کے اندر پیدا ہوئیں جنہوں نے اس مذہب کا خوب پرچار کیا تھا۔ 8ویں نمبر پر مذہب زیدیہ، اگرچہ کہ یہ اعتدال پسند مسلک تھا لیکن اس میں بعض چھوٹے چھوٹے شدت پسند گروہ پیدا ہو گئے جو رائے اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے۔ اس دور میں یہ گروہ بھی باقی نہیں رہے اور زیدی فرقہ ایک مستقل اعتقادی مذہب کی حیثیت سے برقرار رہا۔ 9ویں نمبر پر اسماعیلیوں کا وہ فرقہ جو نظاری کہلاتا ہے اور جو اس وقت آغا خان کے نام سے موسوم ہے، جنہیں ہم آغا خانی بھی کہتے ہیں۔ اس نے 559 ہجری میں قیامت کبریٰ کا اعلان کر دیا کہ اب قیامت شروع ہوگی، لہذا اب شریعت کے تمام ظاہری احکام منسوخ کیے جاتے ہیں، جبکہ اب تک وہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تعویلات کو ساتھ لے کر چلنے کا کم سے کم اظہار کیا کرتے تھے۔ 10ویں نمبر پر اباضیہ کے علاوہ جو عمان اور شمالی افریقہ میں ہے، خوارج کا فرقہ ختم ہو گیا۔ یہ خوارج کی بحث کے اندر اس کے اندر کافی تفصیل ذکر کر چکا ہوں۔ 11ویں نمبر پر اس عہد میں متون پر جو متن تھے کتابیں، ان کے اوپر شروحات لکھی گئیں، ان کے حاشیے لکھے گئے، انہیں کافی شہرت حاصل ہوئی اور اس میں سنی اور شیعہ متکلمین نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جیسے تجرید کی شرح اہل سنت میں جلال الدین دوانی اشعری نے اور شیعوں میں قطب الدین شیرازی نے، اسی طرح علامہ ایجی نے مواقف اور اس کی شرح اور علامہ تفتازانی نے مقاصد اور اس کی شرح لکھ لی۔ 12ویں نمبر پر اسی دور میں تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا سقوط ہوا اور پھر مصر عالم اسلام کا علمی اور فکری مرکز بنا، یہاں تک کہ جب محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور عثمانی سلطان سلیم اول مصر میں داخل ہوا اور عباسیوں نے ان کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تو عالم اسلام کی سیاسی قیادت استنبول منتقل ہوگی اور مصر مذہب اشعری کا سب سے بڑا مرکز اور استنبول مذہب ماتریدی کا سب سے بڑا مرکز قرار پایا، اور چونکہ خلافت عثمانیہ نے فقہ حنفی اور مذہب ماتریدی کو اختیار کیا، اس لیے اس دور میں مذہب ماتریدی کو وسعت حاصل ہوگی۔ تو یہ علم الکلام کا جو تیسرا دور تھا، جس کا آغاز 6 صدی ہجری کے آغاز کے اندر ہوا، جبکہ یہ 9ویں صدی ہجری کے آخر تک اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ اس دور کی خاص خصوصیات تھی جو آپ کے گوشہ گزار کی ہیں۔